بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، اردو ڈپارٹمنٹ دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد۔ پیارے طلباء و طالبات، سبق ہمارا چل رہا ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، مولانا محمد حسن آزاد کا لکھا ہوا سبق ہے۔ سبق کا خلاصہ کل میں نے بیان کیا تھا، اس کا جو لکھنے کا مقصد ہے وہ بیان کیا تھا۔ لب لباب سے ہم نے بات کی تھی، الفاظ کے معنی نہیں لکھے جا سکے کیونکہ سبق ہم نے نہیں پڑھا۔ انشاءاللہ ہماری جب کلاسز ہوں گی ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کی جا سکتے ہیں۔ الفاظ کے معنی میں سمپل اگر بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں تو آپ کے کسی کام کے نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کس مقصد کے تحت لکھے ہیں۔ تو میں کچھ وضاحت طلب نقطے ہیں جو جن لوگوں کا، جن اشخاص کا مولانا محمد حسن آزاد نے اپنے سبق میں ذکر کیا، میں ان کے حوالے سے کچھ بات چیت آپ سے کرنا چاہوں گا۔ تو آج ہمارا سبق بھی دراصل یہی ہے کہ ہم وہ نکات بیان کریں گے جو وضاحت طلب ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم اس کی مشق کریں گے، پھر اگلا سبق۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ کہا کہ جو پہلا جس شخص کا ذکر ہے سبق میں وہ ہے مہاراجہ بکرماجیت، ہندوستان کا وہ بادشاہ جو انتہائی انصاف پرور تھا اور اس کے دور حکومت میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کو فروغ ملا۔ دوسرا جو جس شخص کا ذکر ہے وہ ہے راجہ بھوج، ہندوستان کا ایک مشہور راجہ تھا جو ایک اچھا شاعر، ادیب اور فلاسفر تھا۔ یہ کنوج نامی شہر کا راجہ تھا اور یہ پرانا شہر کنوج نامی دیوی کے نام پہ آباد کیا گیا تھا۔ راجہ بھوج کے دور کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں اور یہ اہل اسلام کی حکومت سے پہلے ایک عظیم راجہ تھا، یعنی اس کی حکومت جو ہے وہ بڑی عظیم تھی، لوگ اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ سنگھاسن بتیسی، فرہنگ آصفیہ، جلد دوم، مولوی سید احمد دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں سنگھاسن بتیسی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں تخت شاہی اور راج گدی کے معنی، اس کے ہیں راج گدی ہونا یا شاہی تخت ہونا۔ سنگھاسن بتیسی ایک ہندی کتاب کا بھی نام ہے جس میں راجہ بھوج اور 29 تیلیوں کا ذکر ہے جو ایک تخت کے ساتھ زمین کے اندر سے نکلی تھیں، جبکہ محمد حسن آزاد نے سنگھاسن بتیسی کو 32 پریوں کا جھرمٹ کہا ہے اپنے سبق میں۔ اگلا جو جس شخص کا ذکر ہے وہ کالی داس ہے، پورا نام اس کا کالی داس کبیشر تھا۔ اس نے شکنتلا نامی کتاب لکھی تھی۔ یہ راجہ بھوج کے وقت کا ایک بڑا نامی گرامی شاعر تھا۔ اس کا ذکر بھی محمد حسن آزاد کی کتاب، اس کے یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، اس میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر رستم پہلوان، ایران کے 12 مشہور پہلوانوں میں سے ایک بہادر پہلوان تھا جو زال بن سام بن تریمان کا بیٹا اور تقریباً سن عیسوی سے 9 برس پہلے موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 9 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اس وقت یہ موجود تھا اور وہ اپنی آخری لڑائی میں جو اسکندر سے ہوئی تھی بہت زخمی ہو گیا اور بالآخر ہلاک ہو گیا۔ فردوسی، حکیم ابو القاسم منصور طوسی کا تخلص ہے، نام اصل میں تھا حکیم ابو القاسم منصور طوسی، جو 1850 کے قریب موضع شاداب علاقہ طوس ایران میں پیدا ہوا۔ یہ بڑا ادیب، شعر و فن کا ماہر اور فاضل تھا۔ اس نے محمود غزنوی کے کہنے پہ شاہان عجم کی تاریخ کو 30 برس میں نظم کر کے 60,000 اشعار میں 400 ہجری میں سر انجام دیا۔ حسب وعدہ فی شعر 1 اشروی کے حساب سے نہ ملنے پر خفا ہو کر اپنے دیس چلا گیا۔ محمود غزنوی کے دور کی بات ہے۔ اور شاہنامہ کے نام سے ایک حجو لکھی جس کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی جیسے سلطان پر ہمیشہ کا ایک دھبا رہ گیا، دھبا لگایا، حجو بیان کی، برائیاں بیان کی۔ محمود غزنوی نے یہ رقم بعد میں بھیجی، مگر جس روز پیسے پہنچے عین اسی دن فردوسی کا جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا تھا، یعنی وہ مر چکا تھا۔ سلطان نے یہ رقم اس کی بیٹی کو دینا چاہی، مگر اس کی باہمت خاتون نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔
سکندر یونانی کا ذکر ہے آپ کے اس کے سبق میں، فاتح عالم مقدونیہ کے بادشاہ الیگزینڈر سوم کا بیٹا، جنگ گرینیکس جنگ اسوس میں گاگے اور میلایا اربیلا میں فتح حاصل کی، ایشیائے کوچک پر قبضہ کیا، مصر اور ایرانی بادشاہوں کو شکست دی، ہندوستان میں راجہ پورس کو شکست دی، ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور بصرہ کے مقام پر 33 برس اور ایک روایت میں 37 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ دارا شکو ایک مشہور ایرانی بادشاہ تھا جسے دارائے اکبر اور داراب بھی کہتے ہیں، سکندر اعظم کے زمانے میں مارا گیا، ایک ظالم اور جابر حکمران تھا، اس کا ذکر بھی اس سبق میں موجود ہے۔ پھر کہا جی ایک جملہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ آیا کہ سر پر کلہ کیانی اور اس پر درفش کاویانی جھولتا تھا، مگر پھریرا علم کا پارا پارا ہو رہا تھا۔ وضاحت یہ ہے کہ یہ جملہ مشہور ایرانی بادشاہ دارا شکو کے بارے میں ہے، جس میں اس کی شاہی ٹوپی کے متعلق بات کی تھی کہ وہ درفش کاویانی کا ذکر ہے۔ درفش کاویانی کیا ہے؟ درفش کاویانی دراصل فریدون جو فارس کا مشہور بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 70 برس پہلے ایران پہ فارس پہ حکومت کرتا تھا، اس کا جھنڈا ہے جس کو وہ کاوو نامی لوہار نے بنایا تھا، اور شاہان عجم نے زحاق یعنی عرب کا ظالم و جابر بادشاہ کی شکست کے بعد اسے اپنے حق میں نیک شگون خیال کیا۔ اصل میں یہ تیندوے چیتا پینتھر کہ چمڑے کا ٹکڑا تھا جسے کاوا لوہار کام کرتے وقت اپنے کمر سے لپیٹ لیتا تھا۔ بعض کے نزدیک وہ ایک حکیم تھا اور علوم تلسمات میں نہایت دستگاہ رکھتا تھا، اور اس نے اس چمڑے پر صد در صد کا نقش بنا رکھا تھا۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ اس چمڑے پر جو گرم لوہے کے ریزے آ کر پڑتے تھے، اس سے از خود ایک شکل بن گئی تھی، اور وہ اس میں خواص یہ ہو گئے تھے جس لڑائی میں اس جنڈے میں جس لڑائی میں لے کے جاتے اس میں فتح پا کر آتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے شاہان عجم یعنی ایران نے اسے مرصع کر دیا، سجا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سقراط کا ذکر ہے، یہ 399 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 469 میں وفات پائی، 70 سال تقریباً عمر تھی اس کی۔ یونانی فلسفی تھا، ایتھنز میں پیدا ہوا، وحدانیت کا خواہاں تھا۔ ایتھنز کے قدامت پسند اس کے نئے تصورات سے نالاں تھے، اس لیے نوجوان کے اخلاق تباہ کرنے اور عجیب و غریب دیوتاؤں سے روشناس کرانے کے الزام میں ایک مقدمے میں نامزد کیا گیا اور سزائے موت کے طور پر اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سقراط کے بعد ارسطو کا ذکر ہے، یہ 322 قبل مسیح حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل پیدا ہوا اور 384 میں وفات پائی۔ بابائے سائنس اور طبیب تھا۔ پیدائش سٹاگیرا مقدونیہ سکندر اعظم کا معلم تھا۔ منطق پر 6 رسالے لکھے۔ اس نے نباتات، حیوانات اور انسانوں کی مماثلت کو اجاگر کیا۔ یہ 120 کتابوں کا مصنف تھا۔ افلاطون، پلاٹو جس کو کہتے ہیں، ارسطو ایرسٹوٹل کہتے ہیں، اور سقراطس کہتے ہیں سقراط کو۔ افلاطون 347 میں پیدا ہوا، 427 میں فوت ہوا قبل مسیح۔ دنیا کا عظیم فلسفی سقراط کا شاگرد، پیدائش ایتھنز میں ہوئی۔ ایتھنز یونان کا دارالحکومت ہے، آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ایتھنز میں اکادمی قائم کی، جمہوریت اس کی مشہور تصنیف ہے۔ روح عالم کا تصور پیش کیا، وہ روح عقلی کو غیر فانی مانتے ہیں۔ عدل، اعتدال، شجاعت اور حکمت اس کے نزدیک خیر کے بنیادی اجزاء ہیں۔ اس سے اگلی جو بات ہے وہ ہے جالینوس کی۔ سن 200 میں پیدا ہوا اور 230 قبل مسیح اس کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں اختلاف ہے۔ 130 میں پیدا ہوا قبل مسیح اور 200 میں وفات پائی۔ پیدائش ایشیائے کوچک، ماہر تشریح الاعضاء، توہم پرست اور روایت پرستوں کا شدید مخالف تھا۔ رومن حکمران مارکس آرڈیننس کا علاج کیا اور جوارش جالینوس تجویز کی۔ کامیاب علاج کے بعد شاہی طبیب بنا۔ جوارش جالینوس جس نے تجویز کی تھی، ایک بہترین قسم کی یونانی دوا ہے۔
پھر ذکر ہے ہارون الرشید کا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کا والد تھا، بغداد کے خلیفہ تھے اور نہایت صاحب مروت مشہور تھے۔ مامون الرشید 786 میں پیدا ہوئے، 833 میں وفات پائی۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے تھے۔ 20 سالہ دور حکومت کے دوران رومنوں سے جنگ کی اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی ان سے شکست کھائی۔ 2 رصدگاہیں تعمیر کی، ادب، سائنس اور فلسفے کی کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا۔ بغداد سے ایشیائے کوچک تک حکومت قائم کی۔ سلطان محمود غزنوی 3 اپریل 971 تا 1037۔ سومنات کا فاتح 1808 میں راجہ نندپال پر حملہ کیا، اس کے بعد ہر سال ہندوستان پر حملے کرتا رہا اور یوں کل 17 حملے کیے۔ غزنی میں پیدا ہوا، 1025 میں کاٹھیا وار میں سومنات کے مندر پر حملہ کیا اور بے شمار دولت غزنی لے گیا۔ کئی کتابیں لکھیں، بت شکن کہلایا، پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود تھا۔ ایاز سلطان محمود کا وفادار غلام تھا۔ محمود غزنوی کی ہر آزمائش پر پورا اترا۔ بعد میں سلطان نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگلا جو ذکر ہے وہ ہے بو علی سینا کا۔ بو علی سینا اگست 980 میں پیدا ہوئے اور 1037 میں وفات پائی۔ ماہر طب تھے، فلکیات اور ریاضی کے علم رکھتے تھے۔ پیدائش افشنا بخارا کے قریب گاؤں ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ 10 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ فارسی اور عربی میں کتابیں لکھ کر شہرت دوام حاصل کی۔ طب ان کی خاص وجہ شہرت ہے۔ اس کے بعد ہے چنگیز خان، سن 1162 میں پیدا ہوا اور 1227 میں وفات پائی۔ جبرانہ نظام کا حامل حکمران تھا، اصل نام تموجن تھا۔ منگولیا کو حکمران بنا۔ منگولیا آج بھی چین کے شمال میں موجود ہے ملک۔ 1206 میں شمالی چین پر قبضہ کیا، پھر ترکستان اور ایران کے سرزمین پر اپنی فتح کے پرچم لہرائے۔ بڑا شفاق اور ظالم حکمران تھا، 84 لاکھ انسانوں کا قتل کیا۔ منگولی سرداروں نے خاقان کا خطاب دیا۔ ہلاکو خان 1264 میں فوت ہوا، جبرانہ نظام کا خالق اور چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ایران کے الخانی خاندان کا بانی تھا۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کیا۔ عہد حکومت 1251 سے 1264 تک رہا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سے آگے امیر تیمور لنگ کی۔ امیر تیمور لنگ 1335 یا 36 کو پیدا ہوئے اور 1405 تک ان کا جو عہد ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مغل تاختاری خاندان سے تعلق تھا، انتہائی قابل اور ذہین شخصیت کے مالک تھے۔ لنگڑا ہونے کی وجہ سے لنگ مشہور ہوا۔ ایران، کوچک کے آرمینیا اور ہندوستان کے علاوہ بہت سارے ممالک فتح کیے۔ پورا یورپ اس سے خوفزدہ تھا، اس لیے نابینا شاعر جان ملٹن نے اسے ظالم و سفاک کہا ہے۔ ایک محاذ پر کئی بار شکست کھانے کے بعد ایک چونٹی کی جد و جہد سے عبرت حاصل کی اور کامیاب ہوا۔ اقبال نے تیمور جیسے تاتاریوں کے بارے میں کہا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اگلا ذکر ہے حافظ شیرازی کا۔ حافظ شیرازی ماہر لسانیات اور فارسی شاعر تھے۔ لقب کسان الغیب۔ حافظ شیرازی کے آخری جو ہے وہ ذکر ہے، یہاں پہ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ کچھ اشخاص کا تذکرہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اس کے بارے میں مختصر سی توضیح اور تشریح سن لیں کہ حافظ شیرازی ماہر لسانیات اور فارسی شاعر تھے۔ لقب لسان الغیب اور ترجمان الاسرار تھا۔ کلام میں لطافت فکر کی گہرائی اور ہنر کی معنویت نمایاں تھی۔ ان کو غزلیات کا رنگ عارفانہ ہے۔ دیوان حافظ شعری مجموعہ ہے جن کا 28 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ حافظ شیرازی کا تعلق ایران سے تھا۔ تو یہاں پہ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جواب دینے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔